بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم دینی مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اس عورت کا تذکرہ ہے جو تمام عورتوں کی ماں ہے. اس دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہے. ایک مرد کے سوا تمام مردوں کی ماں ہے. ایک انسان کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے. اس کا نام حضرت حوا ہے. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جن کی پیدائش آسمانوں میں ہوئی. باقی تمام عورتوں کی پیدائش زمین پر ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. بعض تفسیر کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے باہر کسی جگہ پر آسمانوں میں ان کی پیدائش ہوئی. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ ان کی پیدائش میں کوئی اور عورت نہیں ہے. عام طور پر دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی عورت سے، اس کی پیدائش میں کسی عورت کا حصہ نہیں. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ کسی عورت سے دوسری لڑکی یا دوسرا لڑکا پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں حوا وہ عورت ہے کہ بغیر کسی عورت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرد سے پیدا فرمایا، اور وہ مرد دنیا کے سب سے پہلے انسان اور جسمانی اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ حضرت حوا کے شوہر یعنی ہسبینڈ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، جمعہ ہی کے دن جنت سے روانہ کر کے دنیا میں بھیجا. یہ جسمانی اعتبار سے ہے، ورنہ عالم ارواح کے اعتبار سے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. قرآن کریم میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب انسان کو میں پوری طرح بنا لوں اور اپنی جان اس میں پھونک دوں تو سب فرشتے اس انسان کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں نے خود آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی. یہ ان کے لیے بڑی شرافت کی بات تھی. تفسیر کی ایک عجیب بات میری مائیں اور بہنیں سننے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا اور آپ جنت میں رہتے تھے. جنت میں ہر قسم کی نعمتیں تھیں، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، رہنا بھی تھا، مکان بھی تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، وحشت معلوم ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہے، اکیلاپن محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں ان کا ساتھ دینے والا ظاہر میں کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے. یاد رکھنا دینی بہنوں، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تب انہوں نے سو لیا، نیند نکال لی.
اب قیامت کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کریں گے، وہاں سونا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جنت میں تھکن ہی نہیں ہوگی کہ سونے کی بات آئے گی، اس لیے کہ انسان جتنی دیر سو جائے گا اتنی دیر نعمتوں سے محروم رہے گا، جبکہ جنت میں محرومی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اب دوبارہ ہم جب جنت میں جائیں گے تب تو سونا ہونے والا ہی نہیں ہے، نیند آنے والی نہیں ہے۔ یا آدم علیہ السلام نے اس وقت سو لیا، اب کیا ہے، سو گئے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے سر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ دیکھیے میری مائیں اور بہنیں، پہلی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا وہ عورت خود اپنے شوہر کو یہ بتلاتی ہے کہ مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ شوہر کو کیا ملے؟ سکون ملے۔ معلوم ہوا کہ عورت کے ذریعے سے شوہر کو سکون ملتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہروں کو سکون پہنچائیں۔ عورت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ سکون مرد حاصل کرے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب حضرت آدم کا تذکرہ کیا تو حوا کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمارے سینے میں جو چیس ہے، جس کو سینہ بولتے ہیں اردو میں، چیس، اس کی جو سیدھی طرف یعنی رائٹ سائڈ میں 18 پسلیاں ہیں، 18، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں 17 پسلیاں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں طرف کی پسلی سے تھوڑا سا مادہ نکالا اور اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے پسلی میں نرمی ہوتی ہے، معلوم ہوا عورتوں کی مزاج میں بھی نرمی ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس سے ہی عورتیں تیار ہوئی۔ یہاں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی بدن میں کمزور ہڈی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت بھی کمزور ہوتی ہے، شوہروں کو چاہیے کہ عورت کو مارے نہ۔ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، اس لیے عورت کی محبت دل میں رہنی چاہیے۔ عورت کے مزاج میں پسلی کی طرح ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے، تو ٹیڑھا پن کے باوجود بھی عورت کو چلانا چاہیے، ہاں حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت حوا بہت خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پیدا فرمایا تھا، اور ویسے بھی وہ قیامت تک آنے والی تمام ہی عورتوں کی ماں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ایک طرف بٹھا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ میری باڈی میں سرجری بھی ہو گئی، وہاں سے ایک مادہ بھی نکلا اور اس سے اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ میری پسلی سے کچھ نکالا جا رہا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی تو یاد رکھیے قیامت تک دنیا میں کوئی بھی مرد اپنی عورت سے محبت نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، آدم علیہ السلام کو میٹھی نیند سلا دیا اور نیند میں ان کی پسلی سے اللہ نے تھوڑا مادہ نکال کر اس کی جگہ گوشت رکھ دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اسی کی برکت سے مرد اپنی عورت سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ ساتھ میں میری مائیں اور بہنیں، بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میاں بیوی میں محبت کے جذبات بھی پیدا کیے گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا تو آج تک تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اب جنت میں کوئی کمپنی دینے والا مل گیا تو آدم علیہ السلام نے سوچا اس کے پاس چلا جاؤں، تو ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی قریب جانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے کہا ماں ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ میری مائیں اور بہنیں، ذرا سوچنے کی چیز ہے کہ ابھی تو وہاں گئے ہیں، کوئی عورت کسی پرائے مرد کے پاس نہ جائے، جنت میں بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ضرور کہوں گا کوئی بھی پرائے مرد کو اپنے پاس آنے نہ دے، اور پرایا مرد کے پاس بالکل عورت نہ جائے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے وہاں تک کسی بھی عورت کو اب کسی مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر غیر محرم کے پاس۔
دیکھیے جنت کے نظام کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرشتوں نے کہا کیسے جا رہے ہو, ٹھہر جاؤ, پہلے اس کا مہر ادا کرو پھر اس سے قریب ہو سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ. لیکن مہر کیا ہے یہ سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے. بڑا اچھا جواب ملا. فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ آپ حوا سے نکاح کرنا ہے, لیکن نکاح کا مہر یہ دینا ہے کہ جب یہ دنیا شروع ہوگی اور دنیا میں تمہاری اولاد بہت زیادہ آنے والی ہے, اس میں سب سے آخری نبی جو آئیں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ان کے اوپر 3 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود پڑھ دو, یہی تمہارے نکاح کا مہر ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مہر بن رہا ہے, اور وہ بھی جنت میں, جبکہ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے بھی نہ تھے, آخر میں آنے والے ہیں. روحانی اعتبار سے عالم ارواح میں سب سے پہلے نبی آپ ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے مہر ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے اور مہر کے طور پر درود پڑھنے کو کہا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کاش کہ ہماری مائیں اور بہنیں اس سے یہ سبق لیں کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. ہمارا دن کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو. کثرت سے درود پڑھیں. رمضان جیسے مہینے میں تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. دنیا میں آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے, انسانوں کے باپ, لیکن جب آخرت میں میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر نہیں ہوگی, ابو محمد ہوگی. یہ صرف اس لیے ہوگی کہ آپ کو عزت دینا مقصود ہے, اسی لیے آدم علیہ السلام کو وہاں ابو محمد کہا جائے گا. سوچنے کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا سے ہو رہی ہے اور درود پاک وہاں کا مہر بنایا گیا ہے, تو ہم سب کو یہی پیغام ملتا ہے کہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نکاح میں ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے, منگنی ہوتی ہے, اس میں جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کتنے جوڑ کپڑے دیں گے, کتنے جوتے دیں گے, کتنے پیسے دیں گے, یہ سب باتیں نہیں ہوتی. بس صرف مہر کی بات ہوتی ہے جو یہاں سے سبق ملتا ہے ہمیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نکاح میں شادی منگنی ہو تو صرف مہر کی بات کرنی چاہیے اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا, جب درود پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کرایا اور نکاح میں گواہ بھی رکھے. اور گواہ کیا کون تھے؟ عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے تھے. اس وقت عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں اور قیامت کے دن وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے. یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں, کہ حضرت آدم علیہ السلام شوہر ہیں, باپ نہیں ہیں, اور ماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر سے پیدا فرمایا. ذرا دھیان دیجئے, سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام شوہر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو انہی سے پیدا فرمایا. یہ نکتے کی بات ہے, قرآن کریم میں بھی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. یہیں سے نکل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جو کہ شوہر ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ذات کو پیدا فرمایا. جب یہی بات ہے کہ عورت ذات کو اس سے پیدا فرمایا شوہر سے, تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ ادب کرے, اپنے شوہر کا اکرام کرے, اپنے شوہر کا احترام کرے, اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ تمام ہی مستورات کو اپنے شوہر کی خدمت کی, ادب کی, اکرام کی, احترام کی توفیق دے. یہیں پر میں نے آیت پڑھی تھی, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
پہلے فرمایا آدم کو کہ جنت میں رہو، پھر بیوی کو کہا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی جو ہے رہنے سہنے میں شوہر کے تابع ہے. شوہر کہے اس شہر میں رہنا ہے تو بیوی کو ماننا پڑے گا، شوہر کہے اس مکان میں رہنا ہے تو بیوی کو ماننا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں کون سی جنت میں رہتے تھے؟ 8 جنتیں ہیں. مفسرین نے لکھا ہے جنت الماوا میں رہتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، اور حکمت یہ تھی کہ آپ پہلے انسان تھے. اب جب پہلے انسان تھے تو آباد ترین شہر تو جنت ہی تھا، تو وہیں پر ان کو بسایا تاکہ امن و سکون کا طریقہ سیکھ لے، زندگی گزارنے کا ملکہ سیکھ لے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروائی، اپنی پہچان کروائی، اور اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ ایک درخت کو کھانے سے منع فرمایا. یاد رکھیے، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں حوا کا مطلب کیا ہوتا ہے. حوا تمام زندوں کی ماں، حوا حیات سے نکلا ہے، مطلب ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ تمام زندوں کی چونکہ ماں ہے اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا ان کا نام. حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ حوا نام ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ ایک زندہ یعنی وہ مجھ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے. جنت میں کتنا وقت رہے؟ علماء نے لکھا ہے تقریباً 6000 سال تک وہ لوگ جنت میں رہے، اور جنت میں کھانے کی عام اجازت تھی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کھانا ہو ٹھاٹ سے شوق سے کھاؤ. یہاں بھی یہ پتا چلتا ہے جنت میں بغیر تکلیف کے نعمتیں ملنے والی ہے. کوئی نعمت تکلیف کے بغیر ملتی نہیں ہے. ویسے تو اس نعمت میں کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مرد بیچارہ دنیا کے اندر کمانے کی تکلیف اٹھاتا ہے. ہلو، وہ چارجنگ تو جنت میں دنیا میں جو نعمت تم کو ملتی ہے، ہم سب کو ملتی ہے، یہ نعمت میں کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مرد بیچارہ کمانے کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور ہماری دینی بہنیں بیچاری پکانے کی تکلیف اٹھاتی ہے. دنیا میں تکلیف ہے، جنت میں جو نعمتیں ہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. دل میں ارادہ کیا وہ چیز سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کم بھی نہیں ہوگی ختم بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہمیں اسٹاک رکھنا پڑتا ہے، چاول کا اسٹاک، گیہوں کا اسٹاک، تیل کا اسٹاک، لیکن دنیا میں یہ سب ہے. جنت میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا بلکہ ختم ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے آدم اور حوا کھاؤ، میری نعمت کم بھی نہیں ہوگی ختم بھی نہیں ہوگی. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت رہنے میں تو مرد کے تابع ہے، یعنی مرد جہاں کہیں وہاں رہنا ہے، لیکن کھانے پینے میں مرد کے تابع نہیں ہے. دونوں کی اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے. شوہر مجبور نہیں کر سکتا کہ میں جو کھاتا ہوں وہی تم کھاؤ، بلکہ دونوں الگ الگ کھانا چاہے تو بھی کھا سکتے ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا انتظام یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر اور مکان کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. اور عورت کو کیا کرنا ہے؟ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے، عورت کے ذمہ ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے نظام کو سنبھالے، گھروں میں ہی رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت میں عورتیں جس طرف بے پردہ نکلتی تھی جو جاہلیت کی وجہ سے ہوتا تھا، ایسا نہ کریں. جیسا کہ آج کل بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو بے پردہ باہر نکلتی ہے اور گھومتی رہتی ہے. شاید مسلمان عورتوں کو یہ تکلیف ہو، یہ اشکال ہو کہ ہم کو تو ایسے گھومنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کچھ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عورتیں گھروں میں رہے گی تو ہمیں گھروں میں ہی رہنا چاہیے. عورت کو چاہیے کہ بے ضرورت اور بغیر پردے کے کبھی بھی گھر سے باہر
نہ نکلے۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا۔ وہ درخت جس کے بارے میں قرآن نے یوں کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، جاؤ گے تو ظالمین میں سے بن جاؤ گے۔ جانے کو منع فرمایا ہے درخت کے پاس، کیا مقصد تھا؟ اصل تو اللہ تعالیٰ ٹریننگ دینا چاہ رہے تھے۔ انسان کے مزاج میں اور طبیعت میں ویسے آزادی آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا تاکہ میرے بندے اور میری بندیاں کچھ چیزوں سے رکنے والے بن جائیں، کیونکہ دنیا میں جب نظام شروع ہوگا، دنیا میں جائیں گے تو وہاں کچھ چیزوں سے روکا بھی جائے گا، کچھ چیزیں کرنے کو کہا جائے گا۔ ابھی سے ہی بتا دیا جائے تو اچھا ہے۔ جیسے ایک بہت شفقت کرنے والی، پیار کرنے والی ماں ہوتی ہے، وہ ماں جب اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا چاکلیٹ زیادہ مت کھاؤ، آپ کے پیٹ میں کیڑے پڑیں گے، تو یہ ماں کی محبت ہے، یہ اپنے بچے کو غلط چیز سے بچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دونوں یہ بندوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں قریب جانے کو منع کیا جا رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، معلوم یہ ہوتا ہے قریب جانے کو منع کیا تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ پاس جاؤ گے تو مشکل ہے کہ کھانے سے بچ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے جو گناہ کی چیز ہوتی ہے نا، اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر گئے تو گناہ میں پڑ جانے کا ڈر رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھو قریب جانے کا مطلب کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے پاس نہ جائے، کوئی اجنبی عورت اجنبی مرد کے پاس نہ جائے، بات نہ کرے، پرایا مرد پرائی عورت سے بات نہ کرے، پاس میں بھی نہ جاوے۔ پاس جائیں گے تو بات کرنے کا دل چاہے گا، بات کریں گے تو قریب ہوں گے، بے تکلفی ہوگی، شاید گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قریب تک نہیں جانا ہے۔ اور کون سا درخت تھا؟ علماء نے لکھا ہے کھجور کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں لیمو کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں انجیر کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں گیہوں کا درخت، کئی قول ہے۔ بہرحال کوئی ایک درخت تھا جس کو کھانے کو